بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ بے حد و بے حساب درود و سلام حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر۔ السلام علیکم سامعین۔ جو کل تک مولویوں کو طعنہ دیتے تھے کہ انہوں نے لوگوں کو کافر قرار دینے کے علاوہ کچھ نہیں کیا، وہ گزشتہ کچھ دنوں سے یہ فریضہ خود سرانجام دے رہے ہیں، یعنی ایک تاریخی کردار ارطغرل کو زور و شور سے غیر مسلم قرار دینے میں مصروف ہیں۔ اگرچہ اس بارے میں کافی ساری باتیں پہلے سن رکھی تھیں، لیکن کچھ دن پہلے ایک صاحب کا مضمون پڑھنے کا اتفاق ہوا جنہوں نے یہ ثابت کرنے کی صحیح کی ہے کہ ارتگرل مسلمان نہیں بت پرست تھا۔ سامعین، اس سلسلے میں انہوں نے پہلا حوالہ کیمبرج ہسٹری آف ٹرکی سے دیا، جس کے مصنف کا یہ کہنا ہے کہ ہم ارتگرل کے بارے میں کچھ نہیں جانتے، ہمیں تاریخ میں ان کا کوئی تذکرہ نہیں ملتا، جبکہ دوسرا حوالہ ڈاکٹر محمد عزیر کی تصنیف دولت عثمانیہ سے دیا۔ اس کتاب میں ڈاکٹر صاحب لکھتے ہیں، سن 1916 میں ایچ ایڈمز گبنز نے اپنی مستند تالیف اساس سلطنت عثمانیہ دا فاؤنڈیشن آف دی آٹومن امپائر کو شائع کر کے یہ تازہ تحقیق پیش کی کہ سوغوت میں بود و باش اختیار کرنے کے وقت عثمان اور اس کے قبیلے کے لوگ بت پرست تھے۔ اگرچہ اس کتاب اور تحقیق کا مفصل جواب بہت سے لوگ دے چکے ہیں، جن میں نمایاں ترین مشہور ترک مورخ محمد فؤاد کوپرولو کی کتاب دا آریجنز آف دی آٹومن امپائر ہے، جس کے دنیا بھر کی مختلف زبانوں میں تراجم ہو چکے ہیں۔ سامعین، ہم یہاں زیادہ تفصیل میں جائے بغیر اختصار کے ساتھ صرف ان نکات کا جواب دینے کی کوشش کریں گے جو ڈاکٹر محمد عزیر نے اپنی کتاب میں یا ہم نے یہاں اس ویڈیو میں بیان کیے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ڈاکٹر محمد عزیر خود یہ بات تسلیم کرتے ہیں کہ ارتگرل اور اس کے قبیلے کے لوگ تمام مورخین کے نزدیک مسلمان تھے۔ وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، کچھ عرصہ قبل تک یہ امر مورخین کے نزدیک مسلم تھا کہ ارتگرل اور اس کے ساتھی ایشیائے کوچک میں داخل ہونے سے قبل ہی مسلمان تھے۔ اس کے دلائل میں ڈاکٹر محمد عزیر اپنی کتاب گبنز میں ذکر کرتے ہیں، 13ویں صدی عیسوی کے ابتدا میں خراسان اور ماوراء النہر کے دوسرے علاقوں سے جو قومیں ایشیائے کوچک کی سرحدوں پر نمودار ہوئیں، ان کے اسلام لانے کا کوئی صریحی ذکر کسی تاریخ میں نہیں ملتا۔ ان سے پہلے کہ ترک حملہ آور جب اس ملک میں داخل ہوئے تو وہ کئی پشتوں سے عربی اسلام کے زیر اثر رہتے آئے تھے، چنانچہ آل سلجوق بھی مسلمان ہی تھے، لیکن بعد کے آنے والے ترک جن میں عثمان پیدا ہوا کچھ بہت زیادہ اسلام کے زیر اثر نہیں رہے۔ خود عثمانیوں کے مورخ نشری کے بیان سے بھی صاف اشارہ ملتا ہے کہ عثمان کا مورث اعلیٰ سلیمان شاہ اور اس کے ساتھی جو اپنے وطن سے نکل کھڑے ہوئے تھے اور 50,000 گھرانوں پر مشتمل تھے، غیر مسلم تھے۔ وہ کہتا ہے کہ ان میں سے کچھ شامی ترکمانوں کے آباء و اجداد تھے اور بقیہ ان تمام خانہ بدوش قوموں کے جو روم میں ادھر ادھر پھرا کرتی تھی۔ سامعین، واضح رہے کہ نشری نے اپنی کتاب جہاں نما میں کہیں بھی ارتگرل کو غیر مسلم نہیں کہا، بلکہ گبنز نے اس کے بیانات سے یہ اخذ کیا ہے کہ چونکہ اناطولیہ میں بعد میں آنے والے ترک غیر مسلم تھے اور ان میں ارتگرل بھی شامل تھا تو یقیناً وہ بھی غیر مسلم ہوگا، اور گبنز کے مطابق ارتگرل ایک دیہاتی سردار کی حیثیت سے سوغوت میں پرامن زندگی بسر کرتے تھے۔ ان کے تمام حوصلے اپنے چھوٹے سے گاؤں تک محدود تھے۔ ان کی اس زمانہ میں کسی جنگ یا فتح کا ذکر تاریخ میں موجود نہیں ہے۔ یعنی ایک اشکال تو یہ ہے کہ ارتگرل غیر مسلم تھا، اور دوسرا یہ کہ اس کی تمام تر زندگی پرامن اور اپنے گاؤں تک محدود تھی۔ تاریخی مطالعہ کے لیے یہ عام سا بنیادی اصول ہے کہ جس عہد کی بات ہو رہی ہو اس کے ہم اثر مورخ کی بات کو ترجیح دی جائے، سوائے اس صورت میں کہ واضح دلائل سے اس ہم اثر مورخ کی بات غلط ثابت ہو رہی ہو۔ سامعین، تمام عثمانی تواریخ مثلا تواریخ آل عثمان از عاشق پاشا زادہ متوفہ 1484 سن
ہشت بہشت از ادریس بدلیسی متوفہ 1520 سن اور دیگر تمام تر نے ارطغرل کے جہاد، سلطان علاؤ الدین کے ساتھ اس کے تعلق، بازنطینیوں اور تاتاریوں کے خلاف جنگوں اور دین سے محبت کا تذکرہ کیا ہے۔ اور چونکہ وہ دور انتہائی اضطراب، جنگوں اور خون ریزی کا دور تھا، جس میں ایک جانب بازنطینی سلطنت مسلمانوں کی دشمن تھی اور دوسری جانب تاتاریوں کا خطرہ سر پر منڈلا رہا تھا، تو ایک سرحدی علاقے کا جاگیردار ہونے کی حیثیت سے تمام مورخین نے ان کے متحرک کردار کا ذکر کیا ہے۔ اس بات میں تو مورخین کا اختلاف موجود ہے کہ ارطغرل کے والد کا نام سلیمان شاہ تھا یا قندوز الپ تھا۔ احمد جودت پاشا اور بہت سے دیگر مورخین کی رائے میں ارطغرل کے والد کا نام سلیمان شاہ تھا، جبکہ کچھ کے نزدیک قندوز الپ، اور بہت سی اہم عثمانی تواریخ اسی رائے کی تائید کرتی ہیں، جیسا کہ دستور نامہ از انور، تاریخ محمد توفیق پاشا وغیرہ۔ بہرحال ارطغرل کے والد کے نام پر اختلاف ضرور موجود ہے، لیکن ارطغرل کے مسلمان ہونے کے بارے میں ابتدائی مورخین میں کسی کے ہاں بھی کوئی اختلاف نہیں ملتا۔ ہم یہاں چند کتب کے حوالہ جات اقتباسات کی صورت میں آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ تواریخ آل عثمان کا مصنف لطفی پاشا لکھتا ہے، ارطغرل اپنے باپ سلیمان شاہ کی موت کے بعد بھائیوں سے الگ ہو کر سلطان علاؤ الدین کے پاس چلا آیا۔ سلطان علاؤ الدین نے ارطغرل کا بہت اچھا استقبال کیا۔ اس وقت قرار حصار اور بیلا جگ کے حاکم سلطان علاؤ الدین کے تابع تھے اور اسے خراج ادا کرتے تھے۔ سلطان نے ارطغرل کو قرار حصار اور بیلا جگ کے درمیان واقع علاقہ چراگاہ کے طور پر اور سکود یا سوگوت موسم سرما گزارنے کے لیے عطا کیا۔ ارطغرل اپنے افراد اور حامیوں کے ہمراہ وہاں پہنچا اور اس جگہ کو اپنا وطن بنا لیا اور کئی سال تک سوگوت میں سکونت پذیر رہا۔ اللہ نے اسے 3 بیٹے عطا کیا، جن میں سے ایک کا نام گندوز، دوسرے کا ساوچی اور تیسرے کا عثمان تھا۔ ان میں سب سے طاقتور اور بہادر عثمان تھا۔ لوگ اس سے محبت رکھتے اور اس کا اکرام کرتے۔ سلاطین سلاجقہ میں ہر حاکم ان کے ساتھ محبت اور شفقت سے پیش آتا۔ یہ دینداری اور فضل و کرم میں مشہور تھے، شجاعت سے مالا مال، اس لیے سلجوق انہیں اپنے پڑوس میں آباد کرنے پر کبھی بھی پشیمان نہ ہوئے۔ تاج التواریخ از خواجہ سعد الدین متوفہ 1599 میں مذکور ہے کہ تاتاریوں نے جب علاؤ الدین کے علاقوں پر قبضہ کیا اور علاؤ الدین مملکت کی کمزوری کی وجہ دفاع کے طاقت نہیں رکھتا تھا، ارطغرل نے اپنی قوم کے ہمراہ اس کی مدد کی اور ان پر غلبہ پا لیا، جس کے نتیجے میں اسے انگوریا کا نواحی علاقہ دیا اور وہاں کا حاکم مقرر کر دیا، جہاں انہوں نے بقیہ عمر کفار سے جنگ کرتے ہوئے گزاری اور 90 سال کی عمر میں فوت ہوئے۔ سامعین، حاجی خلیفہ مشہور ترک مورخ اپنی کتاب میں ارطغرل کے والد سلیمان شاہ کے بارے میں لکھتے ہیں کہ تاتاری فتنہ کے بعد جب وہ اپنا علاقہ چھوڑ کر نکلے اور ازنجان پہنچے تو کفار کے خلاف قتال کیا اور بہت سا مال غنیمت حاصل کیا۔ پھر البستان کی جانب سے حلب کا رخ کیا اور جابر کلا کے سامنے دریائے فرات پر پہنچے۔ انہیں گزرگاہ کا اندازہ نہ تھا۔ دریا عبور کرنے کے دوران ان پر پانی غالب آ گیا اور سلیمان شاہ ڈوب گئے۔ پھر آگے چل کر ارطغرل کے بارے میں لکھتے ہیں کہ جب یاسین آواسی نامی جگہ پر پہنچے تو سنگور تکین اور کنتوگدی ان سے الگ ہو گئے اور ارطغرل اپنے 3 بیٹوں کے ساتھ لوٹے اور اس جگہ پر رہ کر کفار کے خلاف جہاد کرتے رہے۔ پھر اپنے بیٹے ساوچی کو سلطان علاؤ الدین سلجوقی کے پاس بھیجا اور ان کے علاقے میں رہنے کی اجازت طلب کی، تو انہوں نے اسے تومانیچ پہاڑ اور ارمنگ کا علاقہ عطا کیا۔ ارطغرل اپنی قوم کے 400 افراد کے ہمراہ آیا اور قرہ طاغ میں مقیم ہوا۔ جب سلطان علاؤ الدین نے کفار کے خلاف جنگ کا ارادہ کیا تو ارطغرل اس کی مدد کے لیے پہنچا۔ اس طرح سلطان کے ہاں اس کا مرتبہ اور بڑھ گیا۔
سلطان علاؤ الدین جب قلعہ کوتاہیہ پر حملہ آور ہوئے جو کہ اس وقت کفار کے قبضے میں تھا اور قلعہ فتح ہونے کے قریب تھا کہ خبر پہنچی تاتاری اس کے کچھ علاقوں پر حملہ آور ہیں۔ علاؤ الدین نے قلعہ کے خلاف حملہ کی کمان ارطغرل کے سپرد کی اور خود تاتاریوں کے خلاف جنگ کے لیے نکل روانہ ہوا۔ ارطغرل نے اس قلعہ کو کچھ ہی عرصہ میں فتح کر لیا اور بہت سا مال غنیمت حاصل کیا اور اپنی وفات تک اسی طرح جہاد کرتا رہا۔ سامعین، اسی طرح مشہور ترک مورخ یلماز اوستونا جنہوں نے 4 جلدوں پر مشتمل سلطنت عثمانیہ کی تاریخ لکھی، انہوں نے ارطغرل کے جہاد کا بطور خاص ذکر کیا اور سلاجقہ روم کے تاریخ کی مشہور جنگ یاسی جمن میں سلطان علاؤ الدین کے ہمراہ شرکت کا ذکر کیا۔ اسی طرح لکھتے ہیں کہ ارطغرل نے بازنطینیوں کے خلاف غازی لقب مسلسل جہاد کی وجہ سے حاصل کیا اور اپنی وفات کے بعد ارطغرل نے لگ بھگ 4800 مربع کلومیٹر کا علاقہ ترکے میں چھوڑا۔